تو اس میں جو ہمارا مور دین 50% کرائم ہے نا وہ صرف گلگت میں ہوتا ہے، باقی 9 ضلعوں میں 50% سے کم ہے۔ 49 جو موٹر سائیکلیں ہیں ابھی ریکور کی ہیں پچھلے دنوں میں نا، اور اسی طرح جو ہماری پولیس کی چیکنگ ہوتی ہے اس کے دوران، ناکہ بندی کے دوران 67 موٹر بائکس وہ تھی جو ٹیمپرڈ تھیں۔ سزا دی آپ کے 3 آفیسرز کو، پولیس آفیسرز کو اینٹی کرپشن کورٹ نے، اور ان کے خلاف FIR ہوئی، وہ آج بھی ڈیوٹی پر ہیں۔ یہ 17 کلو گرام ہمارا اوپیم جو ہے نا ہم نے ریکور کی ہے، افیم جس کو ہم کہتے ہیں، اور 16 کلو گرام جو ہے نا یہ چرس۔ تو یہ چھوٹے سے ایریے میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ ہے۔ آئس کا بھی کوئی پکڑا گیا؟ تو مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے پولیس افسروں کی تعریف جو ہے وہ پبلک کر رہی تھی، تو یہ کمیونٹی پولیسنگ کی بڑی ایک واضح قسم کی مثال ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے یہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے، یہ الزام لگتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ابھی ہم نے وہ کیس بھیجا ہوا ہے، ہماری 17 لوگ جو ہے نا ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں 17 انسپیکٹر جو ہے نا وہ DSP بنیں گے۔ جو کراؤڈیڈ ایریاز یا اسکول کالجز کے پاس آپ کے جو سنیپ چیکنگ ہوتی ہے یا گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہوتی ہے، عام شہری اس سے کافی پریشان رہتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اس کو کم کیا جائے؟ جو ہے وہ خبر تھی یا جو الزام تھا وہ جھوٹا ثابت ہو، ان کی جو ایک ڈگنیٹی تھی وہ تو چیلنج ہو گئی، تو یہ کس نے کیا اور اس کا آپ نے سدباب کیا کہ اپنے DIG کی عزت بحال کرنے کے حوالے؟ وہ جب تک بھی دفتر میں ہیں صبح سے شام تک وہ دروازے کھلے ہوتے ہیں، کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے اور آ کے اپنی بات ہمیں بتا سکتا ہے۔ کلاس روم آپ دیکھیں گے نا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ، میں اب یہ الفاظ استعمال کروں تو وہ نہ کریں، ہم نے وہ ساری چیزیں معلوم کی ہیں اور واقعی وہ جانوروں کو جیسے رکھنے کے ہوتے ہیں نا اس طرح کے وہ کلاس روم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا۔ ناظرین، گزشتہ 2-3 روز سے ملک کے اندر جس طرح کی صورتحال ہے، ایک طرف تو انٹرنیشنل وفد پاکستان میں مختلف معاہدے کر رہا ہے، دوسری طرف ایک پارٹی کی جانب سے احتجاج کی وجہ سے جگہ جگہ جو ہے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، رکاوٹیں ہیں، اور کئی پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، کئی شہید ہو گئے، اور یہ انتہائی ناخوشگوار صورتحال اس وقت ملک کے اندر ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے، دوسرا گلگت بلتستان کی امن و امان کی صورتحال، اور یہاں پہ جو محکمہ پولیس کی جانب سے جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا پچھلے 1 مہینے سے، خاص طور پر ٹیمپرڈ گاڑیوں کے حوالے سے، منشیات کی روک تھام کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، اس تمام صورتحال کو جاننے کے لیے ہم آج IG گلگت بلتستان افضل محمود بٹ صاحب کا انٹرویو کرنے آئے ہیں۔ افضل صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ جس طرح کی صورتحال ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 روز سے کہ ملک جام ہو چکا ہے، ایسے میں گلگت بلتستان کی امن و امان کی صورتحال کیسی ہے؟ کیا ملکی جو سیاسی جو صورتحال اس وقت پیدا ہے اور جس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہم سن رہے ہیں 2 دن سے، کوئی قافلہ گیا اسلام آباد کی طرف، اور پھر گلگت بلتستان کی صورتحال کیسی ہے؟ بہت شکریہ رانا صاحب۔ جہاں تک تو آپ نے ذکر کیا ملکی صورتحال، تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے احتجاج کی کال ہے، اور اس میں اسلام آباد میں ظاہر ان کا زیادہ فوکس ہے، اور باقی تمام جگہوں سے انہوں نے دعوت دی ہوئی ہے اپنے کارکنوں کو۔ لیکن جہاں تک گلگت بلتستان کا تعلق ہے تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی باشعور ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جانا جو ہے نا وہ بھی خاصا مشکل ہے۔ اگر ایک بندہ وہاں جاتا ہے نا اسلام آباد میں یہاں سے، تو اس کا تقریباً جو ہے نا وہ آنے جانے کا، کھانے پینے کا خرچہ جو ہے وہ آلموسٹ 40-50 ہزار بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی 8-10 بندوں کو لے کے جائے گا لاکھوں میں پڑتا ہے۔ تو لوگوں نے اسلام آباد کا رخ نہیں کیا یہاں پہ تھوڑا بہت انہوں نے احتجاج جو ہے نا وہ بلتستان میں خاص طور پہ کچھ چھوٹا موٹا جو ہوتا ہے، جیسے وہ ظاہر ہے لوگوں کا ہوتا ہے حق، اس میں کوئی پیسفل ہوتا ہے موسٹلی۔ تو اس لحاظ سے گلگت بلتستان الحمدللہ بڑا پیسفل رہا ہے، اور ابھی تک کوئی ایک بندہ بھی اسلام آباد کی طرف یہاں سے نہیں گیا۔ اس پہ IG صاحب یہ ایک الزام لگایا گیا میڈیا پہ بھی کہ
جان بوجھ کر سڑکوں میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی گئی تاکہ یہاں سے جو پارٹی کے ورکرز ہیں نہ جا سکیں. تو ایسی کوئی ہے خبر کوئی آپ کے نالج میں؟ سب جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ نیچرل جو کلیمٹیز ہیں وہ آتی ہیں, روڈ بلاکس آتے ہیں, اسی طرح جو لینڈ سلائڈز آ جاتے ہیں. تو پچھلے دنوں جو ہے نا 2-3 دن پہلے وہ ہلکی سی بارش بھی ہو تو یہاں پہ نا پرابلم ہوتی ہے. اور ہربن میں وہ احتجاج ہو رہا تھا. ہربن میں بھی احتجاج ابھی بھی چل رہا ہے. تو یہاں پہ کوئی تتا پانی میں کوئی آیا تھا, میں تو اسلام آباد میں تھا میٹنگ میں, تو اس وجہ سے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ سڑک چھوٹی ہے اور پھر وہ کھلتا بھی ہے نا جب, تو وہ پوری لائنیں ٹرکوں کی اور ٹینکرز کی اور بڑی گاڑیوں کی, چھوٹی سڑک ہے تو گاڑیاں کافی زیادہ جو ہے نا وہ پھر جمع ہو گئی, اس وجہ سے لوگوں کو تھوڑی سی اس میں نا پرابلم ہوئی ہے آنے جانے. صحیح. آئی جی صاحب, آپ 2.5 سال یہاں ڈی آئی جی بھی کام کرتے رہے اور 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ ایز آئی جی گلگت بلتستان کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ ڈی آئی جی جب تھے اور ابھی آئی جی ہیں 1 سال سے, کوئی فرق پڑا ہے یہاں چوری کی جو وارداتیں تھے ان کے حوالے سے کتنی اس کے اوپر پولیس نے گرفت اپنی بڑھائی ہے, اور ساتھ جو منشیات فروش ہیں ان کے گرد گھیرا کتنا تنگ کیا ہے, اور کوئی پولیس نے پچھلے 1 سال میں امن و امان کی تو ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ایک صورتحال اچھی ہے, تو اس میں کیا کارکردگی پولیس نے دکھائی؟ جی, اس میں تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو 10 اضلاع ہیں جی بی کے, تو اس میں جو ہمارا مور دین 50% کرائم ہے نا وہ صرف گلگت میں ہوتا ہے. باقی 9 ضلعوں میں 50% سے کم ہے اور ایک ضلع میں 50% سے زیادہ ہے, تقریباً 54-55%. اور اگر میں اس میں اور تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں تو ہمارا جو زیادہ کرائم ہے نا کوئی 80% جو ہے وہ گلگت, دیامر اور گیزر, یہ تینوں ہیں. باقی ہمارے ضلع جو ہے نا جیسے بلتستان ہے وہاں کرائم کوئی نہیں ہے. نہیں کوئی ایسے, ویسے آپ اگر بتا بھی دیں کہ ایسا کوئی ضلع جہاں کرائم ریشو 5 سے کم ہو, 5% سے 5 سے تو زیادہ ہی ہوگی, لیکن جو ہمارا جیسے کھپلو ہے وہاں پہ کرائم سب سے کم کرائم کم ہے. مرڈر جو ہے نا وہ 10 سال ہوتے نہیں ہے وہاں پہ, بالکل یہ نہیں نہ ہونے کے برابر. اچھی بات ہے. گلگت میں البتہ یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے, کیپٹل سٹی ہے, اور پھر یہ ہے کہ باہر سے لوگ بزنس کے لیے بھی آتے ہیں. تو یہاں پہ 2-3 چیزوں کا ہمیں جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے موسٹلی. ایک تو موٹر سائیکل تھیفٹ یہاں پہ کافی زیادہ تھی. اگر اس کو آپ پنجاب سے کمپیئر کریں اس کے حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہاں کے حساب سے نا وہ ہر تیسرے دن چوتھے دن ایک موٹر بائک جو ہے وہ سٹی کے, خاص طور پہ جو گلگت سٹی ہے, تو اس پہ پھر ہم نے جو اپنی اسٹریٹجی وغیرہ بنائی, چیکنگ وغیرہ کی, کچھ گینگز وغیرہ پکڑے گئے, کچھ دیامر کے لوگ اس میں انوالو تھے, لڑکے ینگسٹرز, ان سے ریکوریز بھی ہوئیں. تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوئی 49 جو موٹر سائیکلیں ہیں ابھی ریکور کی ہیں پچھلے دنوں میں نا. اور اسی طرح جو ہماری پولیس کی چیکنگ ہوتی ہے اس کے دوران, ناکہ بندی کے دوران 67 موٹر بائکس وہ تھی جو ٹیمپرڈ تھیں. صحیح. ٹیمپرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اوریجنل نمبر جو ہے نا اس کو اریز کر کے کوئی اس پہ پنچ کر دیتے ہیں, نمبر ڈال, تو وہ بھی ظاہر ہے یا چوری کی ہوتی ہے یا کسی کرائم میں انوالو ہوتی ہے, وہ بھی چوری کی موسٹلی ہوتی ہے. لیکن اس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کس کی ہے, کون سا نمبر تھا. تو وہ بھی ہم اس کو چیک کرا رہے ہیں. وہ 67 جو ہے نا ہم نے وہ کسٹڈی میں لی ہیں. اور ٹوٹل جو ہم نے نارکوٹکس کا ایک کریک ڈاؤن کیا, وہ ہمیں یہاں پہ شکایت تھی کہ جی گلگت میں کافی زیادہ ہے. وہ تقریباً جو ابھی ہم نے پچھلے کیا ہے یہ پچھلے 11 مہینوں میں یہ 17 کلو گرام ہمارا اوپیم جو ہے نا ہم نے ریکور کی ہے, افیم جس کو ہم کہتے ہیں, اور 16 کلو گرام جو ہے نا یہ چرس. تو یہ چھوٹے سے ایریے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی زیادہ ہے. آئس کا بھی کوئی پکڑا گیا, آئس کا بھی جو ہے نا وچ از ویری الارمنگ, زیادہ نہیں ہے لیکن یہ 238 گرام 238 وہ ریکور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی جو یہاں پہ نا شروع ہو گیا ہوگا یہ آئس کا. بیسیکلی یہ ایک طرح کا نا الیٹ کا اس کو سمجھا جاتا ہے, کالج کے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اس میں انوالو ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ اس پہ ہم کافی زیادہ سیریسلی فوکس کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی ہمیں جو بھی انفارمیشن ملتی ہے فوراً اس پہ ریڈ کرتے ہیں. اور اس میں آئس کی ریکوری کم ہے لیکن ہے یہ وچ از ویری الارمنگ. اور ابھی ریسنٹلی وزیر اطلاعات بھی کہہ رہے تھے کہ چونکہ یونیورسٹیاں ظاہر ہے ایک یوتھ کی یا بہت سارے تقریباً کو 10,000 جو طلباء و طالبات ہیں تو ٹارگٹ کرتے ہیں ایسے جو
ضمیر فروش لوگ ہیں کہ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے ایسی جگہوں کا ٹارگٹ کرتے ہیں. تو کوئی ایسی لیڈ ملی تھی آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ یہ ہوتا رہتا ہے؟ اس میں ہمیں انفارمیشن ہے کچھ. ہم اینٹی نارکوٹکس ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے ساتھ مل کے بھی ہم کام کرتے ہیں, تو انفارمیشن شیئرنگ بھی ہوتی ہے جو انٹیلیجنس. تو تھوڑا سا اس میں ہمیں کوئی انفارمیشن ملی تھی کہ یونیورسٹیوں میں بھی یہ ہے, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے, لیکن ابھی ہمیں کوئی ایسا جس کا سالڈ پروف جو ہوتا ہے, اچھا, کیونکہ وہ تب ملے گا جب ہم کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے. صحیح بات ہے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن انفارمیشن ہے کہ یہ اس طرح کا یہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا عزیز صاحب, آپ نے بتایا کہ اچھی خاصی تعداد آپ نے موٹر سائیکلز کی پچھلے کچھ دنوں میں تقریباً ٹیمپرڈ ملا کے 100 سے زائد 100 سے اوپر ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں ایکسائز پولیس بھی آپ کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے یا صرف پولیس تھانے اس پہ آپریٹ؟ یہ اس میں ہمارا جو ہے نا وہ پولیس کا ہی ورک ہے, اور ایس ایس پی گلگت کے انڈر یہ انہوں نے یہ سارا کیا ہے. صحیح. تو بلکہ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ ضرور جو ہماری پولیس ہے وہ بھی پبلک کو آؤٹ ریچ کر رہی ہے. ہمارے جو سینئر افسران ہیں وہ مارکیٹس میں جاتے ہیں, تاجروں سے ملتے ہیں, دکانداروں سے ملتے ہیں. میں پرسوں ایک وہ شاپنگ کے لیے گیا تو وہاں مجھے تاجروں نے بتایا کہ جی آپ کے جو ایس ایس پی ہیں وہ آ کے ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی مسئلہ, کوئی کسی قسم کی کوئی بتا تو نہیں مانگ رہا, کوئی آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا کوئی, کیونکہ تاجر ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو پھر وہ ایس ایس پی کو کل میں نے بلا کے اپریشیشن لیٹر بھی دیا یہاں پہ. تو مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے پولیس افسروں کی تعریف جو ہے وہ پبلک کر رہی تھی. تو یہ کمیونٹی پولیسنگ کی بڑی ایک واضح قسم کی مثال ہے. آئیے سب, یقیناً کمیونٹی پولیسنگ ایک اچھا اقدام ہے کہ جس کے ذریعے ہم منشیات کی روک تھام میں بھی اور دیگر جرائم کی روک تھام میں مدد لے سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک طرف پولیس اپنی طرف سے پوری ایفرٹس ڈال رہی ہے, وہ مجرموں کو پکڑتی ہے, عدالتوں میں پیش کرتی ہے, بہت سارے معاملات کرتی ہے. تو اس طرح کے معاملات میں خاص طور پر منشیات ہو گئے یا دوسرے جو معاملات ہیں, اس حوالے سے عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح سے پولیس کا ساتھ دے سکتی ہے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی کسی معاشرے کی جو پولیس ہے نا وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام اس کے ساتھ نہیں ہوگی. آپ دیکھیں ابھی کے پی میں جو ایک طرح کی اسٹرینجمنٹ ہے کہ جی پبلک اور اس میں اس طرح کا وہ نہیں ہے, تو یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پبلک کے ساتھ بڑا اچھا کمیونٹی انگیجمنٹ ہے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ جو بھی کوئی خاص طور پہ منشیات کے حوالے سے, چونکہ پبلک کے تو اندر سے سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کون محلے میں اچھا بندہ ہے, کون یہ منشیات لا رہا ہے, کون جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے. تو اگر ہمیں انفارمیشن ملے گی پبلک کی طرف سے, اور میں یہ آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کو سیگا راز میں رکھتے ہیں, کیونکہ کئی لوگ تو میرے پاس بھی آتے ہیں اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے. ان کے کہنے پہ ہم نے ریڈ بھی کروائے ہیں اور باقی اس میں ریکوریز بھی ہوئی ہیں. اچھا. تو لوگوں کو پولیس کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ پولیس جو ہے نا, پولیسنگ بیسیکلی پولیس اور پبلک کا ایک مشترکہ کام ہوتا ہے. کبھی بھی پولیس کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہو. تو ہمارا چونکہ یہاں پہ عوام کے ساتھ ایک بڑا اچھا انٹریکشن ہوتا ہے, عوام بھی یہاں کی اللہ کا شکر اچھی ہے, پولیس بھی ظاہر ہے وہ اس میں کوئی کرپشن کی شکایت نہیں ہے, اس میں کوئی وہ ہائی ہینڈڈنس کی شکایت نہیں ہے, یہ عام طور پہ پولائٹ طریقے سے پیش آتے ہیں. تو دوسرا پبلک سے یہ ہے کہ جی اگر کبھی تھوڑی بہت انکنوینئنس ہوتی ہے نا, جیسے چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ہم پبلک کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. مثلا کوئی ہمیں تھریٹ الرٹ آتا ہے, آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا, اس میں آتا ہے کہ جی کوئی وہاں سے کوئی دہشت گرد آئے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی انفلٹریٹ کریں, کوئی یہاں کارروائی کریں. تو ہم فوری طور پہ نا ہماری تمام جو پھر چیک پوسٹ ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. وہاں پہ ہماری چیکنگ ذرا سخت ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو روٹین چیکنگ. تو اس میں لوگوں کو بعض کا جو ہے نا پھر وہ پوسٹوں پہ تھوڑی سی وہ ہو بھی جاتی ہے, خاص طور پہ وکلاء حضرات جو ہیں وہ تھوڑا سا مائنڈ کرتے ہیں. پولیس اور صحافیوں کا تو ان کو بھی میری ریکویسٹ ہے, آج بھی وہ ان کے آئے تھے پریزیڈنٹ میرے پاس, تو بڑے اچھے ہیں وہ تنویر صاحب. تو میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہم مل جل کے کام جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے, علاقے کی خواہ وہ کرائم ہے, خواہ وہ لا اینڈ آرڈر ہے, خواہ وہ معاشرے کے اندر ایک امن کی فضا قائم کرنی ہے, تو مل جل کے کریں. اگر کوئی ان کو شکایت ہے تو ہمارے پاس آئیں, ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں اور تمام پولیس افسران جو ہے نا اویلیبل ہوتے ہیں. ایکسیسیبلٹی ہم نے انشور کی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ بھی ہے نہ کوئی پرچی ہے جی یہ فلاں نام لکھ کے بھیجا ہے کیرا فلانا ہے, نہیں, ایوری باڈی کین کم ان. جب تک بھی دفتر میں ہیں صبح سے شام تک وہ دروازے کھلے ہوتے ہیں, کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے اور آ کے اپنی بات ہمیں بتا سکتا ہے.
آپ نہیں سمجھتے کہ 100 سے زائد جو بائکس آپ نے ریکور کیے تو اچھی بات ہے، لیکن جو پبلک کا ایک جو ہمیں لگا کہ جو فیڈ بیک آیا تھا کہ بہت زیادہ جو کراؤڈیڈ ایریاز یا اسکول کالجز کے پاس آپ کے جو سنیپ چیکنگ ہوتی ہے یا گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہوتی ہے، عام شہری اس سے کافی پریشان رہتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اس کو کم کیا جائے؟ ہاں البتہ جو آپ کا آپریشنل جو کام ہے ریکور کرنے کا وہ بہترین ہے، اس میں تھوڑی سی انکنوینئنس تو یقیناً جیسے آپ نے کہا وہ ٹریفک کے دوران ہوتی ہے، لیکن وہ ناکے ہم نا بدل کے لگاتے ہیں تاکہ ایک جگہ پہ اگر زیادہ رش ہے تو اس کو پھر ہم، یہ بیسیکلی ہوتا ہے سنیپ چیکنگ جس کو آپ رینڈم، کیونکہ ایک ہی جگہ پہ اگر لگائیں گے نا آپ تو وہ ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ یہاں پہ پولیس چیک کر رہی ہے، پھر وہ اس کو بائی پاس کر جاتے ہیں اس جگہ کو، تو اس لیے یہ نا سرپرائز چیکنگ ہوتی ہے بیسیکلی۔ لیکن جو لوگوں کا فیڈ بیک مجھے ملا، جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ میں بازار گیا تو وہاں تو وہ انہوں نے کہا کہ جی پوری جو اس وقت پبلک ہے وہ پولیس کی بہت زیادہ تعریف کر رہی ہے کہ پولیس جو لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے، تحفظ کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ نہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اس میں شک نہیں عزیز صاحب کی گلگت بلتستان کی پولیس ہمیشہ سے، آپ یہاں ٹورسٹ آتے ہیں تو بھی تعریف کر کے جاتے ہیں، اور ایز کمپیئر ٹو ادر اگر ہم صوبوں کے دیکھتے ہیں تو ہماری پولیس کسی حد تک بہترین ہے۔ اچھا یہ جو اگر ہم اس حوالے سے کہ پولیس کی کارکردگی سے ہٹ کر کوئی کچھ سوالات پوچھے تو کیسز جو ہے وہ اچھے خاصے ہیں، آپ کی پولیس کے محکمے کے اندر پروموشنیں رکی ہوئی ہیں، بہت سارے اور معاملات ہیں، تو یہ جو کورٹ کیسز ہیں ان کا کوئی صلح کرا کے یا جرگہ سسٹم کے ذریعے یا کوئی نیگوسیشن کے ذریعے ان کو ختم کر کے کورٹ سے آپ، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ جو پروموشن ہوتی ہے نا، خود بھی ظاہر ہے سروس میں ہے تو سرکاری ملازم کے لیے جو سب سے بڑی انسینٹیو جو ہوتا ہے، سب سے بڑا اور سب سے بڑی اٹریکشن جو ہوتی ہے نا، اس کی پروموشن ہوتی ہے۔ اس کی تنخواہ آپ اگر 20,000 روپये بڑھا دیں نا، اس کو شاید اتنی خوشی نہ ہو، اگر اس کا ایک گریڈ اوپر چلا جائے تو وہ زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ اس کے لیے ہم نے کورٹ سے بھی جو ہے وہ ٹیک اپ کیا، ابھی ہمارے پاس 17 سیٹیں ڈی ایس پیز کی خالی ہیں۔ وہ بات وہی تھی کہ لیٹیگیشن میں تھے لوگ، لیکن پھر کورٹ نے اللہ کا شکر ہے فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا جی ان کی سینیئرٹی بعد میں ہوگی فکس، لیکن آپ پروموشن کر دیں۔ تو ابھی ہم نے وہ کیس بھیجا ہوا ہے، ہماری 17 لوگ جو ہے نا ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں 17 انسپیکٹر جو ہے نا وہ ڈی ایس پی بنیں گے۔ اچھا یہ کتنے سال بعد ہو رہا ہے سر؟ یہ کافی ٹائم کے بعد ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لیٹیگیشن چل رہی ہے نا ابھی تک۔ صحیح۔ تو وہ انٹرم انہوں نے دے دیا ریلیف سپریم اپیلیٹ کورٹ نے، انہوں نے کہا جی آپ پروموشن کر دیں، لیکن سینیئرٹی اگر فرض کریں کسی کی بعد میں وہ نیچے اوپر ہوتی ہے تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا، تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے ایس پی کافی پروموٹ کرائے ہیں، تو جب سے میں آیا ہوں میں نے یہ فوکس میرا رہا ہے کہ جو بھی سیٹ خالی ہے نا فوراً اس پہ ہم پروموشن کرتے ہیں۔ تو جہاں ایک طرف پولیس کی اچھی کارکردگی میں پروموشن ہوتی ہے، وہاں پولیس محکمے کے اندر اگر کچھ لوگ کوئی ایسی ارریگولیرٹی کرتے ہیں تو سزا بھی دیتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں ایک خبر ہمیں ملی کہ ڈی آئی جی صاحب کو، جو آپ کے ڈی آئی جی ہیں، ان کو معطل کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ہم نے سنا کہ جو ہے وہ خبر تھی یا جو الزام تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا، ان کی جو ایک ڈگنیٹی تھی وہ تو چیلنج ہو گئی۔ تو یہ کس نے کیا اور اس کا آپ نے سدباب کیا کہ اپنے ڈی آئی جی کی عزت بحال کرنے کے حوالے؟ وہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ جو ہمارے ڈی آئی صاحب ہیں نا، ان کا وہ کوئی اپنا فیملی کا ایک ہے ہوٹل کہہ لیں اس کو، بلاسم ان کے نام سے، تو وہاں کوئی چائنیز رہتے تھے۔ صحیح۔ اب چائنیز کی جو سیکیورٹی ہے نا اس کے بارے میں بہت زیادہ گورنمنٹ، ہماری فیڈرل گورنمنٹ، اس کے ایس او پیز ہیں، ایس او پیز ہیں بالکل، تو وہ کوئی ایس او پیز کی وہاں پہ تھی، اس طرح امپلیمنٹیشن نہیں تھی۔ پھر کسی چائنیز نے ہی وہاں شکایت کی کہ جی اس طرح جو ہے نا ہمیں ہیرس کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ ایک نا ہماری پھر ایک جو اس کو ہم کہتے ہیں پریلیمنری انکوائری، جو انیشیل ہوتی ہے نا کہ پتہ تو کریں اس میں ہے کیا، وہ جب کی تو اس میں پھر کچھ چیزیں آئیں کہ جو ڈی آئی صاحب کے وہ حق میں نہیں تھی، ان کے خلاف تھیں۔ اچھا۔ وہ پھر ہم نے اس کا ریگولر انکوائری کے لیے جو ہے نا وہ لکھ دیا چیف سیکرٹری صاحب کو، تو ریگولر انکوائری جو ہوئی ہے نا اس میں پھر وہ ایگزانریٹ ہو گئے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کے جو چیزیں چائنیز وہ ایک اس نے الیج کی تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں، اور ابھی وہ آنریبلی، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کے لیے اچھا ہوا ہے کہ وہ اگر کوئی چیز جھوٹی ان کے ساتھ یا ایسی چیز جو کہ انہوں نے نہیں کی وہ منسوب کی گئی ہے، تو اب تو وہ بالکل کلین ہو کے آئے ہیں، تو ہی کین واک ان اے ویری آنریبل مینر، سر اونچا کر کے چل سکتے ہیں جی میں نے تو یہ انکوائری بھی بھگتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے
کہ کوئی افسر خواہ کتنا ہی بڑا ہو وہ اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر نہیں ہے, وہ اسکروٹنی سے اوپر نہیں ہے. اگر کوئی کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے یا اس کا کوئی فرض کریں ایلیگیشن آتی ہے, شکایت آتی ہے, تو وہ سب کے لیے پروسیس سیم ہے, بے شک وہ کانسٹیبل ہے یا ڈی اے جی ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف آئی جی صاحب جو ہماری معلومات ہیں, یہ اچھی بات آپ نے کی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور اس کا رینک نہیں دیکھا جاتا, اور بہت اچھی مثال ہے, یہ ٹرینڈ سیٹر. ہماری جو معلومات ہیں اس کے مطابق جو حال ہی میں اینٹی کرپشن کورٹ نے باقاعدہ سزا دی آپ کے 3 آفیسرز کو, پولیس آفیسرز کو, اینٹی کرپشن کورٹ نے, اور ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی. وہ آج بھی ڈیوٹی پر ہیں اور گھوم رہے ہیں. وہ آپ نے بہت اچھا, میں چاہتا تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں, لیکن میں نے آپ کو کہا نہیں, میں نے کہا وہ جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ آپ پوچھیں تو بہتر ہے. صحیح. انہوں نے سزا نہیں دی, انہوں نے ایف آئی آر کی ہے ہمارے 3 پولیس افسروں پہ. صحیح. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چائنا نے کووڈ کے دوران, کوئی 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے, کچھ جو چیزیں ہیں نا وہ ہمیں ڈونیٹ کی پولیس کی ہیلپ کرنے کے لیے نا. اس میں کچھ ایل ای ڈیز تھیں, کچھ کمپیوٹر ٹیبل تھے, کچھ واٹر گیزرز تھے, کچھ یہ اس طرح کی اور چیزیں تھیں, جیکٹس تھیں سردیوں میں پہننے کے لیے. تو وہ اس طرح کرتے رہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ ریلیف ورک کرتے ہیں. جو شنکیانگ پروونس ہے ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک وہ کوآرڈینیشن رہتا ہے. اب وہ جو ریسیو کی نا وہ وہاں سے کی کسٹم والوں نے اور ایف آئی اے والوں نے, پولیس کا کوئی تعلق نہیں تھا, کیونکہ وہ ریسیو ہینڈ اوور چائنیز نے کی اور ریسیو کی کسٹم اور ایف آئی اے نے, پولیس کا کوئی اس میں تعلق نہیں تھا. وہ وہاں سے انہوں نے ٹرانسپورٹ کی اور وہاں کھڑی کر دی این ایل سی کے ڈرائی پورٹ پہ. صحیح. اب جب یہ پولیس نے ان سے کہا جی ہمیں دیں, تو انہوں نے کہا جی آپ کسٹم ڈیوٹی دیں. وہ جتنے کا سامان تھا نا اس سے کوئی ڈبل کسٹم ڈیوٹی تھی. اچھا. وہ کوئی 94 لاکھ کا یا پتہ نہیں اس طرح کوئی سامان تھا, اور وہ کروڑ سے اوپر اس کی ڈیوٹی تھی. صحیح. تو ہم نے ان کو کہا جی ہم آپ کو کہاں سے دیں, یہ تو ڈونیشن ہے, یہ کوئی بزنس والا تو نہیں ہے کام. بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ضرور. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یہ کیس چلا گیا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. 2 سال لگے اس کو ڈیوٹی کو ایگزیمپٹ کرواتے ہوئے. 2 سال ہمارا جو سامان تھا ڈونیٹڈ آئٹم وہ ادھر ہی کھڑی رہی این ایل سی کے ڈرائی پورٹ پہ. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کنٹینر سیل نہیں تھا, اوپن تھا, جیسے ٹرالی ہوتی ہے نا اس کے اوپر انہوں نے ترپال ایک نیلے رنگ کی نا کپڑا ڈال کے اور رسی باندھی تھی, کھلا ہوا. وہاں سے چوری بھی بڑی چیزیں, چوری بھی ہوئی ہیں چیزیں. اچھا اس میں جب چیزیں وہ لے کے آئے, جب ہمارے 3 انسپیکٹر لینے گئے, ایک ٹیم بنی, تو انہوں نے ہمیں بتایا وہاں پہ جی یہ تو کھلا ہوا سارا, اس میں چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جو مسنگ ہے. پھر انہوں نے وہاں جو این ایل سی کے وہاں سینئر آفسر تھے ان سے کہا جی ہمیں جو آپ سے ہم یہ ہینڈ اوور کر رہے ہیں, ٹیک اوور کر رہے ہیں, تو آپ سائن کریں یہاں پہ نا جی یہ چیزیں آپ کی موجودگی میں ہم آپ سے لے رہے ہیں. انہوں نے کافی ان سے تلخی سے پیش, انہوں نے کہا جی بھاگے یہاں سے, ہم نے کوئی نہیں, ہمارا تو ڈیمیج پڑا ہوا ہے, چائنیز ٹرک یہاں کھڑا ہے, تو ہمارا تو لاکھوں کا وہ پڑا ہوا ہے جو ہم نے لینا ہے, تو ہم نے کوئی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور نہیں کرنی, اس کو لے جائیں یہاں سے. انہوں نے پھر سینئر افسر سے پوچھا, وہ وہاں سے لے آئے, لیکن انہوں نے یہ اچھا کام کیا کہ اس کی پوری مووی بنائی, 20 سے زیادہ انہوں نے کلپس بنائے, اسٹل پکچرز بنائی, جب وہ کھڑا تھا ٹرک اس وقت, جب ان لوڈ کیا اس وقت, جب پھر آپ دوبارہ لوڈ کیا دوسری گاڑیوں پہ, ہر چیز کی ان کے پاس ثبوت ہے. اب جو اینٹی کرپشن نے کیا جب یہ چیزیں آئیں تو پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار یہ چیزیں تو کم ہیں, تو ہم نے لیٹر لکھا, یعنی ہم اس میں مدعی ہیں, پولیس جو ہے اس میں کمپلیننٹ ہے. ہم نے لیٹر لکھا, اگر ہم نہ لکھتے کسی کو پتہ نہیں چلتا. صحیح بات ہے. ہم نے لیٹر لکھا, چائنیز کو بھی لکھا کہ جی آپ نے جو لسٹ بھیجی ہے اس میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, تو یہ کدھر گئی ہیں. دوسرا لیٹر ہم نے ایف آئی اے کو لکھا کہ جی اس کی انکوائری کی جائے کہ یہ چیزیں پہلے کسٹم والے ایف آئی اے والے لے کے آئے ہیں, این ایل سی کے پاس یہ کھڑا رہا 2 سال. ہمارے 3 انسپیکٹروں کا تو یہ ہے کہ انہوں نے 4 گھنٹوں میں وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا نا صرف, تو جو 2 سال کھڑا رہا ان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں. ہم مدعی ہیں, ہم اس میں ہم نے یہ خود ریکویسٹ کی ہے, اینٹی کرپشن نے ہمارے اوپر پرچہ دے دیا پولیس پہ. تو پھر میں نے سی ایس صاحب سے جا کے میٹر ٹیک اپ کیا, ان کو سارا بتایا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا ساری کسی سچویشن کا. تو ابھی اللہ کا شکر ہے ان کو سارا پتہ چل گیا ہے, اور یہ تینوں انسپیکٹر جو آپ جانتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. اسحاق ہمارا ایک ایسا ہے کہ اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ ہی از ون آف دا موسٹ اپ رائٹ آفیسرز ان جی بی پولیس. مجید از ون آف دا موسٹ اپ رائٹ پولیس آفیسرز. اس طرح ریاض ہے, وہ ڈی اے جی صاحب کا ریڈر ہے, وہ بھی اپ رائٹ ہے, آنیسٹ ہے.
اور ان کے ساتھ کوئی 10 بندے تھے, یہ تو کسی چیز میں کوئی انوالو چلے اچھا ہو گیا نا عزیز صاحب کہ آپ نے یہ کلیریفائی کیا. ظاہر ہے ہمارے پاس یہ جو آپ بتا رہے یہ انفارمیشن نہیں تھی ہمارے پاس. یہ سمجھ لیں ہم مدعی تھے, ہمیں ملزم بنا دیا, سمپل یہ اس میں یہ وہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. تو پھر ظاہر ہے آپ مدعی ہیں, لیکن میڈیا کے پاس جو انفارمیشن آئی اس کے مطابق تو یہ ایف آئی آر. میں آپ کو ایگزیکٹ 100% یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک پینی کا بھی کسی نے جو ہے نا پولیس افسر کے پارٹ پہ بالکل نہیں ہے, میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں. زبردست. اچھا عزیز صاحب, یہ جو آپ کا ظاہر ہے آپ کی جو پولیس ہے اس کی تربیت کا ایک نظام ہے, اور آپ کا جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے ایک یہاں پہ گلگت میں اچھا کام کر رہا ہے, لیکن وہاں سہولیات کا فقدان ہے, وہاں بہت سارے ایشوز ہیں. ان کو کیسے کیٹر کیا جائے, ان کو کیسے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں پولیس کے پاس فنڈز کے ایشوز ہیں یا گورنمنٹ فنڈز نہیں دے رہی, کیا مسائل؟ اس میں جو نا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ریسورسز کی کمی ہے. اور یہ جو ہمارا تھا نا پی ٹی سی, ابھی اس کو ہم پولیس ٹریننگ کالج کہتے ہیں, یہ بیسیکلی ہوتا تھا پولیس ٹریننگ اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر PRTC. اس کا نام چینج کر کے نا, کیونکہ جب ریکروٹمنٹ سینٹر ہے نا تو وہاں پہ صرف ریکروٹس جو آتے ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. جب PTC بنے گا نا اس میں لوور کورس بھی ہوگا, اس میں انٹرمیڈیٹ بھی ہوگا, اس میں اپر بھی ہوگا, اس میں ایڈوانس کورس. تو اس کو نا آپ کو پھر میچنگلی آپ کو ریسورسز دینے پڑتے ہیں ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس اینڈ ان ٹرمز آف سول ورکس, لاجسٹکس, گاڑیاں, وہاں پہ آپ کو ہاسٹل کی فیسلٹی, میس کی فیسلٹی, باتھ رومز, کلاس رومز, ہر چیز. ابھی ہمارا کوئی 2 مہینے پہلے یہاں پاسنگ آؤٹ ہوئی تو میں نے CM صاحب کو انوائٹ کیا, میں نے ان کو دکھایا سارا, میں نے کہا سر یہ دیکھیں. تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ جی ہم آپ کو یہ کریں گے. اس کا کوئی پھر وہ ان کے سیکٹری وغیرہ گئے تھے, جا کے انہوں نے اس کا وہ دیکھا ہے, سارا سروے کیا ہے. تو ہوپ فلی کہ نیکسٹ جو ADP ہوگا اس میں کچھ کریں گے, لیکن اس میں بہت کام ہونے والا ہے. کلاس روم آپ دیکھیں گے نا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ, میں اب یہ الفاظ استعمال کروں تو وہ نہ کریں, ہم نے وہ ساری چیزیں معلوم کی ہیں, اور واقعی وہ جانوروں کو جیسے رکھنے کے ہوتے ہیں نا اس طرح کے وہ کلاس. تو میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ کرے, اور اگر آپ لوگوں سے بھی ممکن ہو تو آپ بھی یقیناً کسی اور سے بھی کوئی فنڈنگ ہو سکتی ہو. ابھی ہم نے جو وہاں کمانڈنٹ لگائی ہے نا تارا, وہ اپنے وسائل سے یا اپنے طریقے سے, کہیں اس کی چونکہ کافی یہاں پہ اچھی رسپیکٹ ہے, تو اس نے اپنے طریقے سے کچھ جو ہے نا پانی کا انتظام کیا. وہاں پانی بھی نہیں ہوتا تھا چونکہ بجلی نہیں ہوتی, پانی جو آپ ڈرا کرتے ہیں وہ بجلی سے کرتے ہیں, بجلی ہوتی نہیں ہے. تو اس نے کچھ سولر وغیرہ کا کر کرا کے, تو وہ کافی محنت کر رہی ہے, لیکن ظاہر ہے جب تک ریسورسز نہیں ہوں گے تو اس کو ہم اس لیول پہ پھر نہیں لے کے جا سکتے. اچھا عاجز صاحب, تھوڑا سا پھر آخری سوال کی طرف جانے سے پہلے ایک میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, اور اکثر یہ ہماری عام محفلوں میں ڈسکس ہوتا رہتا ہے کہ جو دیگر محکموں میں بھی جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے, لائن ڈپارٹمنٹس کی بات کریں یا پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, تو یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے یہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے, یہ الزام لگتا ہے. کیا یہ بات درست ہے پولیس کے حوالے سے آپ کے محکمے؟ میں اگر کہوں گا یہ نہیں ہوتی بالکل تو یہ بھی غلط ہوگا, لیکن 100% بھی نہیں ہوتی. اس میں ظاہر ہے کچھ چیزوں میں جو سینئر لیول پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اور اس میں پھر کنسنسس کے ساتھ کہ جی جو زیادہ سینسٹیو ہے اس میں پھر ذرا اچھا افسر ہوتا ہے وہ لگانا ہوتا ہے, تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے. صحیح. اور آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, پچھلے 1 سال 15 مہینے آپ کے یہاں پہ آپ نے خدمات سر انجام دی, کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے اس ڈیوٹی میں ایز IG گلگت بلتستان؟ آپ کو کوئی چیلنجز اگر پیش آئے وہ بتائیں, اور فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے آپ کی ابھی سروس ابھی ہے مزید 1 سال. چیلنجز جو ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جو ہمارے جیسے پہلے ذکر کیا کہ وہ ابھی اتفاق سے PTC کی آپ نے بات کی, لیکن ہر جگہ پہ نا ہمیں ریسورسز کی کمی ہے. ایک تھانہ ہمارا ہے, اگر کبھی آپ سکردو جائیں رستے میں استک تھانہ آتا ہے, صحیح, وہ بالکل سڑک کے اوپر ہے, اور مین سمجھ لیں کہ وہ انٹری پوائنٹ ہے بلتستان کے لیے. وہاں پہ ہماری 24 آورز چیکنگ, ناکا, پولیس موجودگی, ہر چیز رہتی ہے. وہ تھانہ جو ہے نا پچھلے 2 سال سے وہ گرا ہوا ہے سارا. صحیح. یہ JSR بن رہی تھی تو وہ بلاسٹنگ ہوتی تھی, تو بلاسٹنگ کی وجہ سے نا اس کی پھر یہ ایک زلزلہ آ گیا, تو وہ تھانہ سارا تباہ ہو گیا. اور ابھی جو ہماری نفری ہے نا وہ ٹینٹوں میں رہ رہی ہے. صحیح. اس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے. ابھی مجھے امید ہے کہ اس کے لیے ہم نے وہ چھوٹے سے زیادہ رقم بھی نہیں ہے, صحیح, وہ ہم نے کوئی اس کے لیے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے.
गवर्नमेंट से। तो जब तक आपके पास वसाइल नहीं ना होंगे तब तक पुलिसिंग नहीं आप कर सकते। सही बात। पुलिसिंग समझ लें पूरी दुनिया में आप चले जाए ना तो ये एक एक्सपेंसिव बिजनेस है। पुलिस तो जो दुनिया की पुलिस है ना उसके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं, अगर फर्ज करें वहाँ ज़मीन की एक्सेस नहीं है, सड़क से नहीं पहुँच सकते, वो हेली से पहुँच जाते हैं। उनके पास इमरजेंसी इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं, इमरजेंसी सर्विस है, ज़ाहिर है आपको हर हाल में हम पुलिस को देखते हैं वो उनकी वर्दी और उनका जो पूरा उसके ऊपर जो उनके इक्विपमेंट्स गैजेट्स लगे होते हैं वो भी। दूसरा इसमें चैलेंजेस ये हैं कि जो हमारे यहाँ पे ऐसा क्राइम का कोई चैलेंज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज ये होता है कि यहाँ पे जो यूटिलिटीज़ हैं, मसलन बिजली सबसे बड़ा आजकल इशू है। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा मसला। अब बिजली ज़ाहिर है पुलिस ने तो प्रोवाइड नहीं करनी, वो तो एक सिस्टम है जिसके तहत कोई प्रोजेक्ट्स लगेंगे, बिजली आएगी ग्रिड के अंदर, तो वो फिर अक्सर जो है ना वो लोग आके एहतजाज करते हैं, जब एहतजाज करेंगे समटाइम्स वो वायलेंट भी हो जाते हैं, तो पुलिस को आगे फिर उनको जो करना पड़ता है। इस तरह कभी वो गंदम का इशू आ जाता है, कभी लैंड रिफॉर्म्स का, कभी कोई और, तो इस तरह के इशूज़ जो है ना वो यहाँ पे चैलेंज है, क्राइम का चैलेंज नहीं है। तो उनके साथ भी हमारी पुलिस चूँकि ट्रेंड है, वो लोकल ज़ाहिर है वो होता भी है, आपका असर और सूख भी होता है, तो वो हम उनको मिलजुल के कर लेते हैं। आगे जो हमारा वे फॉरवर्ड है वो ये है कि चूँकि हमारे पास चाइनीज़ की भी काफ़ी प्रेजेंस है और दयामिर बादशाह डैम हमारा बन रहा है, टूरिज्म स्टार्ट हो रहा है, फिर ये तो उसके लिए ना हमें वाला अभी ओपन है जी, सीपैक अभी आना है, जब फुल फ्लेज होगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरेनर्स की आएगी ना प्रेजेंस। उसके लिए हमने एक CTD की रिक्वेस्ट की हुई है, तो CTD अगर हमारी बन जाती है, जो उस पर हम काम कर रहे हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी डायरेक्टिव दिए हुए हैं, उसके हमने वो प्रोजेक्ट तैयार करके एक तो ह्यूमन रिसोर्स है, 613 बंदे हमें चाहिए, एक हमने बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, वेपन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, वो सारी जो है ना वो 2 हमारे पड़े हुए हैं। ये जो भर्तियां होनी है 600 कुछ, वैसे नीड है कोई 1000 से जायद की नीड है मेरे ख्याल से। वो हमारे पास 187 पहले मौजूद है ना CTD में, 613 हमने और मांगे हैं, टोटल ये 800 हो जाएंगे, तो 800 से हमारा काम चल जाएगा। सही। साथ हमें बिल्डिंग मिल जाएंगी, हमें गाड़ियाँ मिल जाएंगी, हमें वेपन मिल जाएंगे, तो हमारी CTD हम चाहते हैं कि जैसे पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर या KP में फॉर दैट मैटर CTD काम कर रही है, उस तरह की CTD हम यहाँ पे एक रेज करें, और फिर जो कोई टेररिज्म के खास तौर पे इश्यूज आते हैं उनको हम इनकी मदद से हैंडल कर सकते हैं। और ये मोटरवे पुलिस का तजर्बा कैसा रहा है अभी तक? जो मोटरवे पुलिस जो है ना ये अच्छा तजर्बा है, लेकिन अभी ये समझ लें कि 500 किलोमीटर अगर हमारे पास है स्ट्रेच KKH का, और इसके अलावा हमारे पास JSR है कोई 150-200 पौने 200 किलोमीटर, अभी शंदूर वाला भी बन रहा है, तो ये सिर्फ 30 किलोमीटर को कवर कर रहे हैं, तो ये आटे में नमक के बराबर है। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हम इसलिए आए था कि हम अपने वसाइल जब तक हम नहीं बनाए तब तक हम फुल फ्लेज नहीं है, तो लोगों से जब तक ये टैक्स वगैरह ना लगे, मोटरवे पुलिस जैसे वहाँ पे जुर्माने करती है मोटरवेज पे, जी तो तब तक हम फाल नहीं हो सकते। इसमें बेसिकली ये है कि मैं ये भी आपको बताऊं, जो मोटरवे के बंदे लगाए हैं ना वो भी हमारे जीबी के, और ज्यादातर जीबी के बंदे उन्होंने हमसे ही लिए हुए हैं, उनके पास नफरी नहीं थी ज़ाहिर है। इनका फ़ायदा ये है कि बेशक एक छोटे स्ट्रेच पे ही आए हैं, ये लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, सही, रोड के बारे में, ट्रैफिक सेंस के बारे में, ओवरटेकिंग के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में, तो उससे ना कम से कम लोगों की जो ट्रैफिक के बारे में एजुकेशन हो रही है ना, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। सही। अभी वैसे भी इनका जो है ना वो जैसे वो 3 E's इनका होता है कि एजुकेशन पहले एजुकेट करें, इंजीनियरिंग जो रोड की होती है, और इन्फोर्समेंट इनकी बाद में आती है। जो जुर्मानों की बात कर रहे हैं ना ये फिर एंड पे करते हैं। अभी ये कॉलेजों में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, ट्रकों के अड्डों पर जा रहे हैं, उनको जाके एजुकेट कर रहे हैं, हमारे साथ भी इनका राब्ता रहता है। और फिर इन्फोर्समेंट की बाद में आएगी, जब ये अपना काम कर चुकेंगे एजुकेशन वाला, फिर ये उस पे चलान पे और लोगों को फाइन वगैरह पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आजी गिलगित बल्तिस्तान अफजल महमूद भट्ट साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, यकीनन हम खुद या एज अ माशरा हम अगर बेहतरी ला सकें और अपने आसपास कोई इस तरह की चीज़ें देखते हैं और वहाँ पे हम खामोशी इख्तियार करते हैं तो हम इस कौम के मुजरिम बन जाते हैं। तो ऐसे में आपने भी अपना भरपूर किरदार अदा करना है और ऐसे मकरू अज़ाइम के साथ जो दरिंदे जिस तरह से हमारी नस्लों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जब तक हमने बेनकाब नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमारी बिगाड़ की तरफ जाएंगी। आईजी गिलगित बल्तिस्तान की गुफ्तगू आपने सुनी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।